بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود حافظ گلزار۔ قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ صرف 3 مہینے میں انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے آپ قرآن کریم کے 80% الفاظ کا ترجمہ خود کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 15 ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں امر اور نہیں کے بارے میں، اور اس سبق کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا دوسرا حصہ۔ اس حصے میں ہم پڑھیں گے کہ فعل امر کے ساتھ جب ضمائر متصلہ آئیں تو ان ضمائر متصلہ کو ملایا کیسے جائے گا، کیونکہ ضمائر متصلہ کہتے ہیں مل کر آنے والی ضمیروں کو، اور ان کا ترجمہ کیسے ہوگا۔ اگر آپ گزشتہ اسباق پڑھ چکے ہیں تو اتنا اندازہ آپ کو ہوگا کہ ضمائر متصلہ کسے کہتے ہیں، اور افعال کے ساتھ جب آتے ہیں یہ ضمائر متصلہ تو ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ ضمائر متصلہ مل کر آنے والی ضمیروں کو کہتے ہیں، اور جب یہ افعال کے ساتھ آتی ہیں تو ان کو ہم مفعول بناتے ہیں ترجمے میں فعلوں کے ساتھ۔ لہذا یہاں پر بھی ویسے ہی ان افعال کو ان ضمائر کو ملایا جائے گا افعال کے ساتھ، اور ترجمے میں ان کو ہم مفعول بنائیں گے، یعنی فعل اس پر ہو رہا ہوگا، یہ ترجمہ ہم کریں گے۔ یہاں فعل امر میں جو پہلا ہم نے فعل پڑھا ہے، فعل امر حاضر میں اضرب، اس کے ساتھ ہم تمام ضمائر متصلہ کو باری باری لگائیں گے اور ترجمہ کریں گے۔ دیکھیں اس میں جو فعل ہے وہ اضرب ہی ہے سب میں، ہاں جو ضمائر متصلہ ہے ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں، لہذا اضرب کا ترجمہ ایک ہی رہے گا پوری گردان میں، اور جو ضمائر ہیں ان کا ترجمہ ہم تبدیل کرتے رہیں گے ضمیر کے مطابق۔ پہلے گردان ہم پڑھتے ہیں، یعنی ان افعال کو ترتیب کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں یہاں تک، یعنی جو امر کے افعال ہیں ان کے ساتھ ضمائر متصلہ، پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اضربہ، اضربہما، اضربہم، اضربکا، اضربکما، اضربکم، اضربنی، اضربنا، اضربہا، اضربہما، اضربہن، اضربکی، اضربکما، اضربکن، اضربنی، اضربنا۔ اضربہ مارو تم ایک مرد، ہو اس ایک مرد کو، اضربہما مارو تم ایک مرد ان 2 مردوں کو، اضربہم مارو تم ایک مرد ان سب مردوں کو، اضربکا مارو تم ایک مرد خود کو، اضربکما مارو تم ایک مرد تم دونوں کو، اضربکم مارو تم ایک مرد تم سب کو، اضربنی مارو تم ایک مرد مجھے، اضربنا مارو تم ایک مرد ہم سب کو، اضربہا مارو تم ایک مرد اس ایک عورت کو، اضربہما مارو تم ایک مرد ان 2 عورتوں کو، اضربہن مارو تم ایک مرد ان سب عورتوں کو، اضربکی مارو تم ایک مرد ایک خود کو ایک عورت کو، اضربکما مارو تم ایک مرد تم دونوں عورتوں کو، اضربکما مارو تم ایک مرد تم سب عورتوں کو، اضربنی مارو تم ایک مرد مجھے، اضربنا مارو تم ایک مرد ہم سب کو۔ یہاں پہ کچھ الفاظ کا ترجمہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یعنی فہم کے لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن گرامر کے لحاظ سے صرف الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ مثلا اضرب کی، یعنی اضرب کا مطلب ہے کہ مارو تم ایک مرد، اور کی کا مطلب ہے کہ تم ایک عورت کو، تو یہ سینس لیس ترجمہ ہے، عقل کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن صرف الفاظ کو سمجھنے کے لیے، گرامر کو سمجھنے کے لیے بالفرض یہ لفظ کہیں آتا ہے تو ترجمہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم نے بیان کیا۔ لا تضربہ، یہ ہے نہیں کے افعال، اور نہیں کے الفاظ کے ساتھ ضمائر متصلہ کیسے آئیں گے، ترجمہ کیسے ہوگا، وہ ہم پڑھیں گے۔ لا تضربہ، لا تضربہما، لا تضربہم، لا تضربک، لا تضربکما، لا تضربکم، لا تضربنی، لا تضربنا، لا تضربہا، لا تضربہما، لا تضربہن، لا تضربکی، لا تضربکما، لا تضربکن، لا تضربنی، لا تضربنا۔ لا تضربہ، مت مارو تم ایک مرد اس ایک مرد کو، لا تضربہما، مت مارو تم ایک مرد ان 2 مردوں کو، لا تضربہم، مت مارو تم ایک مرد ان سب مردوں کو، لا تضرب کا، مت مارو تم ایک مرد
خود کو، لا تضربکما مت مارو تم ایک مرد تم دونوں مردوں کو، لا تضربکما مت مارو تم ایک مرد تم سب مردوں کو، لا تضربنی مت مارو تم ایک مرد مجھے، لا تضربنا مت مارو تم ایک مرد ہمیں، لا تضربھا مت مارو تم ایک مرد اسے ایک عورت کو، ان دو عورتوں کو، ان سب عورتوں کو، مت مارو تم ایک مرد تم ایک عورت کو، لا تضربکما مت مارو تم ایک مرد تم دونوں عورتوں کو، لا تضربکن مت مارو تم ایک مرد تم سب عورتوں کو، لا تضربنی مت مارو تم ایک مرد مجھے، لا تضربنا مت مارو تم ایک مرد ہمیں۔ اب باب نصر سے، نصر ینصر سے فعل بنتا ہے انصر، اب فعل انصر کے ساتھ جب ضمائر متصلہ آئے تو یوں گردان بنے گی انصر ہو، انصر ہما، انصر ہم، انصر کا، انصر کما، انصر کم، انصرنی، انصرنا، انصر ہا، انصر ہما، انصر ہم، انصر کی، انصر کما، انصر کننا، انصرنی، انصرنا، مدد کرو تم ایک مرد اس ایک مرد کی، ان دونوں مردوں کی، ان سب مردوں کی، انصر کا مدد کرو تم ایک مرد خود کی، انصر کما مدد کرو تم ایک مرد تم دونوں مردوں کی، تم سب مردوں کی، میری ہماری، انصر ہا مدد کرو تم ایک مرد اس ایک عورت کی، ان دونوں عورتوں کی، ان سب عورتوں کی، تم ایک عورت کی، تم دونوں مردوں کی، تم سب عورتوں کی، میری ہماری، لا تنصرہ مت مدد کرو، لا تنصرہ لا تنصرہما لا تنصرہم لا تنصرک لا تنصرکما آخر تک، مت مدد کرو تم ایک مرد اس ایک مرد کی، ان دونوں مردوں کی، ان سب مردوں کی، آخر تک۔ اسمعہ اسمعہما اسمعہم آخر تک، سنو تم ایک مرد اس ایک مرد کی، ان دونوں مردوں کی، ان سب مردوں کی، آخر تک، لا تسمعہ لا تسمعہما لا تسمعہم آخر تک، مت سنو تم ایک مرد اس ایک مرد کی، ان دونوں مردوں کی، ان سب مردوں کی، آخر تک۔ افتح، افتح کا مطلب ہے کھولنا، یہاں پہ ضمائر متصلہ کے ساتھ اس کا ترجمہ مناسب نہیں بنے گا، لہٰذا اس کا ایک اور ترجمہ ہے فتح کرنا، وہ ترجمہ ہم یہاں پر کر لیتے ہیں۔ ترجموں میں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ایک لفظ کا اگر ترجمہ مناسب نہیں بن رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس لفظ کا کوئی دوسرا مناسب ترجمہ ہے یا نہیں، تو وہ ترجمہ کریں گے جو مناسب ہو، لہذا یہاں پہ ایک اور ترجمہ فتح کا ہے، فتح کرنا، وہ ترجمہ یہاں پہ مناسب ہے، یعنی کسی پہ غالب آنا۔ افتح، فتح کرو تم ایک مرد اس ایک مرد کو، افتحہما فتح کرو تم ایک مرد ان دونوں مردوں کو، فتح کرو یہاں پہ مطلب ہے یعنی غالب آؤ تم اس پر، ٹھیک ہے، افتحہما فتح کرو تم ایک مرد ان سب مردوں کو، افتح کا فتح کرو تم ایک مرد خود کو، ان تم دونوں مردوں کو، تم سب مردوں کو، مجھے ہمیں، افتح فتح کرو تم ایک مرد اس ایک عورت کو، ان دو عورتوں کو، ان سب عورتوں کو، آخر تک، لا تفتحہما لا تفتحہم آخر تک، مت فتح کرو تم ایک مرد اس ایک مرد کو، ان دونوں مردوں کو، ان سب مردوں کو، آخر تک۔ اب آتے ہیں قرآن کریم میں مثالوں میں، قرآن کریم میں جو مثالیں آئی ہیں امر اور نہیں کی، تو چند اہم قرآنی امر، یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اصبرو صبر کرو، اصبر صبر کرو تم ایک مرد، ابھی ہم نے پڑھا ہے باب ضرب سے امر آتا ہے اضرب، اسی کے وزن پہ ہے اصبر، اصبر صبر کرو تم ایک مرد، اور اصبرو صبر کرو تم سب مرد، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، اصبرو صبر کرو تم سب مرد، وصابرو اور صبر کی تلقین کرو، ورابطو اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمع رہو، واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، اتقا یتقی اتقان ڈرنا، واتقوا ڈرو اللہ سے یا تقوی اختیار کرو اللہ کا، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ، وَأَقِیمُوا امر ہے اقامت صلاح سے، اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتو اور دیتے رہو، الزکاۃ زکاۃ، ورکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین جھکنے والوں کے ساتھ، مع بھی ہم پڑھ چکے ہیں ساتھ، الراکعین جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہ ہے امر، یہ امر کی مثالیں تھیں اوپر جو پڑھی، یہ اب نہیں کی مثالیں ہیں۔ لا یسخر نہ مذاق اڑائے، قوم کوئی قوم، من قوم کسی قوم کا، ولا تلمزوا اور نہ تانا دو تم سب، انفسکم اپنے آپ کو۔ یہاں دیکھیں
یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں غائب کا صیغہ جائے تو استاد سب سے پہلے نہیں حاضر میں تبدیل کروا کے پڑھے. یہ ہے غائب کے افعال، اور ہم نے جو اوپر گردان کی ہے وہ ہم نے حاضر کی ہے. یعنی لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، جو ہم نے 6 صیغے پڑھے ہیں امر کے اور حاضر کے، امر کے اور نہیں کے. ہم نے حاضر کے افعال کے 6 افعال پڑھے، گردان پڑھی. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں غائب کے صیغے بھی ہیں امر میں اور متکلم کے بھی ہیں، اسی طرح نہیں میں بھی غائب کے بھی ہیں اور متکلم کے بھی، لیکن زیادہ استعمال چونکہ حاضر کے ہیں لہذا ہم نے گردان حاضر کے افعال کی پڑھی. غائب کے الفاظ امر کے اور نہیں کے بھی آسان ہیں. یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ لا یسخر ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ غائب کا نہیں کا فعل ہے. اب یہ کیسے ہوگا اور سمجھیں گے کیسے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ہم نے غائب کے افعال پڑھے ہیں فعل مضارع کے، ویسے ہی نہیں کے غائب کے افعال ہوں گے، بس آخر میں پیش کی جگہ ساکن ہوگی، اور جہاں آخر میں نون ہوتی ہے وہ نون ہٹ جائے گی. مثلا لا یضرب، لا یضرب، لا یضرب، لا یضربان، لا یضربون، یہ ہم نے نہیں فعل مضارع نفی کے افعال پڑھے تھے، لا یضرب، لا یضربان، لا یضربون. تو ان کے آخر میں ہم ساکن لگا دیں تو وہ نہیں کے افعال بن جائیں گے، لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو، نہ مارے وہ ایک مرد، نہ مارے وہ 2 مرد. اسی طرح لا یسخر، نہ مذاق اڑائے وہ، یعنی کون؟ قوم، کوئی قوم، من قوم، کسی قوم کا. ولا تنابزوا، اور نہ پکارو بالالقاب، برے القاب سے. ولا تجسسوا، تجسس یعنی جاسوسی کرنا، ولا تجسسوا، اور نہ جاسوسی کرو. ولا یغتب، دیکھیں غائب کا فعل آ رہا ہے، غائب کی علامت یا ہوتی ہے، لہذا ہمیں اس سے سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں غائب کا فعل ہے. ترجمہ ہوگا نہ غیبت کرے وہ، کون؟ بعضکم، تم میں سے بعض، بعضاً، دوسروں کی. امر کے افعال جب قرآن کریم میں آتے ہیں جس میں خطاب کیا جاتا ہے انسانوں کو، ہمیں، کیونکہ قرآن کریم انسان سے مخاطب ہے، قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، تو جو اوامر ہیں قرآن کریم کے اس کو غور کرنا چاہیے کہ ان اوامر پر ہمارا عمل کتنا ہے. جگہ جگہ پر قرآن کریم میں اوامر آئے ہیں انسانوں کی فلاح کے لیے. ان اوامر پر اگر ہمارا عمل ہو جائے تو ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، گھر کے معاملات بھی درست ہو جائیں، گھر کے باہر کی زندگی بھی ہماری درست ہو جائے. مثلا ابھی ہی ہم نے ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر اختیار کرو. صرف ایک امر صبر، اس پر ہی اگر ہمارا عمل ہو جائے تو ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ صبر خلاصہ ہے سارے دین کا، کہ صبر صرف تکلیف پر صبر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہماری طرف متوجہ ہو، نماز کا وقت ہو، اس وقت صبر یہ ہے کہ جو مشقت ہو رہی ہے نماز پڑھنے میں اس پر صبر کیا جائے اور فوراً نماز پڑھی جائے. قرآن کریم کی تلاوت کا آپ نے وقت متعین کیا ہے اور آپ دوسرے کام میں مشغول ہیں، اپنے اس کام کو ختم کریں، اس میں جو مشقت ہو رہی ہے اس پر صبر کریں اور تلاوت قرآن کریم پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں. تو لہٰذا ایک امر صبر کا اگر ہم اس پر صحیح معنوں میں عمل کریں تو دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کے دیگر جو اوامر ہیں ان پر اگر ہم عمل کریں تو کتنی ہماری زندگی بھی آسان ہوگی اور دنیا آخرت کے کتنے معاملات ہمارے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. یہ ہے قرآنی اوامر کی حکمت. یہاں پر کچھ اور مثالیں ہیں اوامر کی قرآن کریم میں جو آئے ہیں امر کے افعال. اضرب بعصاک الحجر، اضرب مارو، بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، حجر اسود. عصا بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قرآن کریم کے الفاظ میں یہ اہم بات ہے کہ اس میں اکثر الفاظ یا بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یا جس بھی زبان سے ہم
تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پہ اردو، تو ان میں اکثر الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے مستعمل ہیں، لہذا غور کرنے پر ہم ان الفاظ کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں، ذرا اگر شناسائی ہو ہماری عربی گرامر سے۔ تو اس کورس کا مقصد یہی ہے کہ عربی گرامر کے اہم جو قواعد ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں، تو پھر قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ کا 80% الفاظ کا انشاءاللہ ترجمہ آپ خود کر سکیں۔ اس میں دیکھیں یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، پہلی دفعہ پڑھنے پر آپ کو ایسے لگے گا، اگر آپ نے گرامر نہیں پڑھی تو آپ یوں سمجھیں گے، یوں لگے گا آپ کو کہ یہ کوئی ایسے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ آپ کو نہیں آ رہا، لیکن گرامر کے حساب سے اگر غور کریں ان ایک ایک لفظ پر، اور جو اسباق اب تک آپ پڑھ چکے ہیں، تو آپ اس مکمل آیت کا ترجمہ پھر آپ خود ہی کر سکیں گے۔ اضرب، دیکھیں اضرب ضرب سے ہے، اور ضرب اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، مارنے کو کہتے ہیں، لہذا اور امر آپ پڑھ چکے ہیں کہ اضرب یہ امر کا صیغہ ہے، تو اضرب کا ترجمہ ہوا مارو تم ایک مرد۔ بعصا کا، عصا کو کہتے ہیں، لاٹھی کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور بعصا کا کاف ہم پڑھ چکے ہیں مخاطب کے لیے ہے، تو اپنی لاٹھی کو، ٹھیک ہے۔ الحجر، حجر اسود ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں، حجر پتھر کو کہتے ہیں، لہذا ترجمہ ہوا اضرب مارو تم ایک مرد بعصا کا اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ مار دو اپنی لاٹھی کو پتھر پر۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے معجزے کے طور پہ۔ اخرجوہم من حیث اخرجوہم، نکالو ان کفار کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اخرج مارو تم ایک مرد، اخرجو مارو تم سب مرد، ہم ان سب مردوں کو، من حیث اخرجوکم وہاں سے جہاں سے اخرجو انہوں نے نکالا، کم تمہیں۔ وفعلو، دیکھیں وفعل واو کا مطلب اور، تو وفعل کرو تم ایک مرد، وفعلو کرو تم سب مرد، فعل فعل کی کردار ہم پڑھ چکے ہیں، وفعلو کرو تم سب مرد، الخیر خیر کے کام، لعلکم تاکہ تم، لعل کا ترجمہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تفلحون فلاح سے ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، واسمعوا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اسمعوا واسمعوا، حمزہ وصلیہ، حمزہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حمزہ وصلیہ اور ایک قطعیہ۔ وصلیہ وہ حمزہ ہوتی ہے جو درمیانے کلام میں ختم ہو جاتی ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا، تو یہ اس کے شروع میں حمزہ وصل ہے، اس وجہ سے اس کو ختم کر دیا، اصل میں اسمعوا تھا لیکن کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا، واو کو ڈائریکٹ سین سے ملا دیا، واسمعوا ہو گیا۔ تو واسمعوا اور سنو تم سب، واطیعوا اور اطاعت کرو، ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو تم سب، واعبدوا اور عبادت کرو تم سب، ربکم اپنے پروردگار کی۔ تو ان تمام آیتوں میں الفاظ میں جو بھی ہم نے پڑھے یہ سب امر کے صیغے ہیں، امر کے الفاظ ہیں۔ امر مکرر سمیت تمام الفاظ کی گردانیں پڑھی اور آیت کے ترجمے پر غور کیجیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرأ سے ہے، قرأ پڑھ چکے ہیں ہم، فعل کے وزن پر مجہول آتا ہے، فعل مجہول، قرأ پڑھا جائے، القرآن قرآن، وَإِذَا اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ سنو اسے، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، وَأَنِيبُوا انابت سے ہے، رجوع کرنے سے ہے، منیب رجوع کرنے والا، وَأَنِيبُوا اور لوٹ جاؤ تم سب، إِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اطاعت کرو اس کی۔ اسلام سے، اسلام کا معنی کیا ہے در حقیقت؟ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اسلموا اطاعت کرو تم سب، واستغفروا ربکم اور استغفار کرو، استغفار کا لفظی معنی کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا، ٹھیک ہے، تو معافی مانگو ربکم اپنے پروردگار سے، یا مغفرت طلب کرو اپنے پروردگار سے، ثم توبوا الیہ پھر رجوع کرو اس کی طرف، فاعبدہ وتوکل علیہ اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرو، وامر اور امر کرو، وامر امر امر سے ہے امر کرنا، وامر اہلک اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل کو، اپنے خاندان کو، بالصلاۃ نماز کا، واصطبر علیہ اور اس پر قائم رہو،
کلو، کل کا مطلب ہے کھاؤ، کلو کھاؤ تم سب، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحا اور نیک عمل کرو، فکلوا منہا بس کھاؤ اس میں سے، واطعموا البائس الفقیر اور کھلاؤ تنگ دست کو، فقیر کو۔ کچھ اور آیتیں ہیں، قال اذهب فمن تبعك منهم، قال اس نے کہا، اذهب جاؤ تم سب، اذهبا جاؤ تم دونوں، اذهب جاؤ تم ایک مرد، اذهبا جاؤ تم دو مرد، یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے۔ گردان اگر آپ نے پڑھ چکے ہیں اور یاد کر لی ہے تو آپ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ یہ واحد ہے اور یہ تثنیہ ہے دو افراد کے لیے۔ اذهبو یہ بھی قرآن کریم میں ہے، جمع کے لیے ہے، اذهب واحد، اذهبا تثنیہ، اور اذهبو جمع، اذهبوا جاؤ تم سب، بقمیصی ھذا میری اس قمیص کو لے کر، فالقوہ پس ڈالو اسے، علی وجہ ابی میرے والد کے چہرے پر، یأتی بصیرا وہ میرے پاس آئیں گے بینا ہو کر، واتونی باہلکم اجمعین اور لاؤ میرے سارے اہل خانہ کو، سب کے سب کو۔ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ ان الفاظ کو آپ غور سے دیکھیں اور کوشش کریں کہ ان کا ترجمہ خود ہی کریں، جہاں مشکل ہو سامنے دیکھ لیں۔ ان اسباق کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو قواعد یاد ہو، اور قواعد یاد ہونے کے بعد پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جو جو الفاظ آپ کو لگیں کہ آپ پڑھ چکے ہیں ان کو بغور دیکھیں اور اس کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کریں، جہاں مشکل لگے وہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو صرف اسباق سننا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسباق سنیں، اس کو اچھی طرح یاد کریں، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے الفاظ کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کریں، اور اسباق کا خلاصہ بھی لکھیں، سنائیں بھی، پھر جا کر انشاءاللہ یہ اسباق آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گے اور اس کورس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا الحمدللہ سبق نمبر 15 کا مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔